اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں واضح دلائل دے دیے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اس دور کے جو لوگ تھے، دوسری قومیں تھیں، ان سب پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے بڑے واضح دلائل کے ساتھ ان کو دین سمجھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا ہے اس کو دین دے کر بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو دین کہا جاتا ہے۔ یہ میری بات کی طرف توجہ کرو، بات کی طرف۔ زندگی گزارنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو دین کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دین سمجھانے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ دین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، عبادت کس طرح کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے، ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اولاد نے ماں باپ کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، آپس میں لین دین کس طرح کرنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، یہ ساری ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں رکھ دی، اور سارا طریقہ اور یہ سکھا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بنا لیتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں اگر سمجھ آ جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے واضح دلائل کے ذریعے ان کو دین پوری طرح سکھا دیا تھا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مختلف مفسرین نے ذکر کیا ہے، جو آپ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ لفظ ہے الامر۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دین بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امر سے مراد ہمارے آقا حضور سرور کائنات
فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ آخر الزمان رسول، وہ نبی آخر الزمان، ان کی یہ نشانی ہے، ان کی علامات یہ ہیں، ان کی نبوت کی علامات یہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری ہدایات ان کو دے دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس پورا علم آ گیا تھا۔ پھر اختلاف کیوں کیا؟ جب علم آ گیا اختلاف کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے بغیا بینہم، ان کے دلوں میں حسد تھا، ان کے دلوں میں بغض تھا۔ بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ جو ہیں، یہودی عیسائی، ان کے دلوں میں چونکہ بغض تھا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ یہود کی علماء، نصارہ کے علماء یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے بڑی برکتیں ہوں گی، اللہ کی وحدانیت کا بول بالا ہوگا، دین کا بول بالا ہوگا، یہ ان کی نشانی ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا تو لوگ بڑے مزے سے سنتے یہ بات، جب لوگ بڑے مزے سے باتیں سنیں تو بات کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اب جو بات کرنے والا ہے اس کا مقصد اگر تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تو پھر بات کرنے والے کی بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ میں بات کروں تو آگے سے واہ واہ، دنوی مفادات، شہرت یا ویلے وصول کرنا، اس قسم کا اگر نظریہ ہو تو پھر وہ تباہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا بردار و مدار ہوتا ہے عمل کا۔ تو وہ چونکہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غیبانہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بات فرماتے تھے نا، مفسرین نے لکھا ہے حضور کی صفات، ہر نبی کو اللہ پاک نے ہر نبی سے عہد لیا تھا اور اس کو حکم دے رکھا تھا کہ میری وحدانیت کے چرچے بھی کرنے ہیں اور میرے آخر الزمان رسول کے چرچے بھی کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا اللہ پاک نے، اور ہر نبی اپنے خطابات میں اللہ کی وحدانیت کے بعد اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ آخر الزمان نبی ہمارے آقا کا تذکرہ بھی کرتے کہ وہ آئیں گے اور یہ ان کی شانیں ہوں گی، یہ ان کی عظمتیں ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو حضور کے نام کے نعرے لگانے پڑتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہی جائیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائیں، وہ اس طرح۔ تو یہ اس طرح کا منظر ہوتا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، یہودیوں کو یہ تکلیف ہو گئی کہ بنی اسرائیل سے نبی کو ہونا چاہیے۔ حضور بنی اسماعیل سے آئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کو یہی بغض تھا۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور تشریف لائے تو انہوں نے شریکہ بنا دیا کہ یہ ادھر سے آنا چاہیے تھا، ادھر سے نہیں آنا چاہیے، ہم نے ان کو نہیں ماننا۔ اب جب لوگ ایمان لانے لگ پڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ان کو بڑی تکلیف ہو گئی، لوگوں پہ اعتراض کرنے لگ پڑے کہ تم کیا کر رہے ہو، پرانا دین چھوڑ رہے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے بتائے ہوئے نشانات اور تمہاری بتائی ہوئی علامتوں کو دیکھ کر ہم نے اس کملی والے کو پہچانا ہے،
اور حق سمجھا ہے اور ایمان لے آئے ہیں، تم ہی تو بتاتے تھے۔ پھر کہتے تھے نہیں وہ جڑا اسی دستے سا نا وہ نہیں، یہ وہ ہور علاقہ نے جڑی اسی تانوں سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے سن سانوں سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عداوت ان کے دلوں میں تھی، بغض تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے ایک جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ اپنی اولاد سے بھی آپ کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے پتر کو نہ پہچانتا ہو؟ جڑا وہ اپنے گھر جمے ہیں انہوں نے سیاحت اللہ نے فرمایا آپ جیسے آپ کی اپنی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں کہ آپ برحق نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو آج تک وہ بغض اور عناد دین کے ساتھ آج تک موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مثال دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارا ایک دوست ہے، پیر بھائی ہمارا، ابھی نوجوان ہے، فیصل آباد میں رہتا ہے، بہت پڑھا لکھا۔ اخبار پہ ایک درخواست آئی، کوئی پیپر ایک آیا باہر سے، برطانیہ سے، کسی یہودی، وہ کوئی فرم تھی یا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو یہ پیپر حل کر دے گا اس کے لیے یہ ہماری پیشکش ہے، نوکری 10 لاکھ ماہانہ تنخواہ۔ طارق اس کا نام ہے، اس نے وہ فل کر دی۔ بہت خوش ہوئے وہ دیکھ کر فرم والے، انہوں نے کہا کہ نوکری آپ کی پکی ہو گئی، آپ اپنی تصویر اور اپنے کاغذات بھیج دیں۔ جب اس نے بھیجے تو انہوں نے 2 جگہ پہ نشان لگایا۔ انہوں نے کہا جی قابلیت آپ کی مثالی ہے، نوکری بھی آپ کی پکی ہے، لیکن ایک جو اعتراض ہے نا اس کو دور کر دیں، 2 چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیں تو ہم آپ کو رکھ لیں گے۔ اس نے پھر پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک یہ نہیں ہونی چاہیے، ایک یہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی نہیں ہونی چاہیے، دستار بھائی ہمارا دستار رکھتا۔ اب کیا ہے بھائی، ان کو تو قابلیت چاہیے تھا نا، کام چاہیے تھا نا، کام تو لیکن ہمارے آقا کی سنت سے بھی ان کو دشمنی ہے، ہماری آقا کے طریقے سے بھی ان کو دشمنی ہے، دین سے اصل دشمنی ہے نا۔ یہ انہوں نے کہا اگر یہ ہوگا تو پھر ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور وہ بڑا جذباتی نوجوان تھا اور دین سے محبت کرنے والا تھا، اپنے نبی سے۔ وہ کہتا ہے پھر میں جو گالی مجھے آتی تھی نا انگریزی میں لکھ دی میں نے۔ انہوں نے کہا پالو جتنے مرضی ہے تو اپنی نوکریاں، میں نے اپنے نبی تو دور کرنا چاہتی ہوں، میری آقا کی سنت ہے، میں مسلمان ہوں، میں کوئی بکاؤ مال۔ ہاں جی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بغض، یہ عناد دین کے ساتھ، ہاں جی، کہ وہ اب ہمارے بڑے ان کے مرید ہیں، ہمارے پیچھے اب شناختی کارڈ بنانا ہو نا جی، شاید آپ بھی کہیں گے جی یہ سر پہ ٹوپی اتار دو، ہاں جی سر سے ٹوپی اتار دو جی، ہاں جی ٹوپی مسلمان کا طریقہ ہے نا جی ٹوپی، ہاں جی یہ دستار مسلمان کا طریقہ ہے، وہ کہیں گے ننگے سر، یہ ادھر سے یہ یعنی دین کے ساتھ بغض ہے جس کا اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا تھا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، یہ گل پلے باندھنے والی، بے شک اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن فیصلے فرما دے گا، کیونکہ جو دین کے ساتھ جڑ کے رہے گا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، کیونکہ دین پر حق ہے۔ جو اپنے آقا کے ساتھ جڑ کے رہے گا کامیابیاں اسی کا نصیب ہوں گی، کیونکہ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور حبیب کا طریقے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکم۔